صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا فلم المؤمن وجنت الکافر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب احترام قابل صدر تقریم و اعزاز محترم و مکرم سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب کا چاند نظر آ گیا تو رجب کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ اسلامی تواریخ کے حوالے سے کچھ نقوش پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہو کہ حق سچ کہنے کی اس پر مجھے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ماہ رجب میں کیا واقعات پیش آئے اسلامی تاریخ کے حوالے سے، اس طریقے سے ایک دنیا کا نظام اور ایک اللہ کا نظام، اب ایک اصل ہوتی ہے، ایک نقل ہوتی ہے۔ نقل اور کاپی اس کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ اب جس طریقے سے ایک اصل کپڑا ہوتا ہے اور اس کی کاپی نقل ہوتی ہے، جو اصل ہوتا ہے اس کی کوئی مارکیٹ ہوتی ہے، جو نقل ہوتی ہے اس کی کوئی مارکیٹ بھی نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی اب ہمارا جو نظام چل رہا ہے، روزمرہ کی زندگی کے اندر ہماری زندگی جس طریقے سے بسر ہو رہی ہے، اب اس میں ہم نے جو اصل چیز ہے اس اصل چیز کو نہیں لیا ہوا ہے، جو نقل جو کاپی ہے اس کو ہم نے لیا ہوا ہے۔ اب اسلامی تاریخ، اسلامی دن، اسلامی مہینے، ہفتے، اب اس میں کیا ہمیں اسلامی نام بھی آتے کہ نہیں آتے؟ ایک اسلام پسند اور ایک مسلمان اور ایک ایمان والا ایک مومن آدمی، کیا اسے اسلامی نام بھی آتے کہ نہیں آتے؟ کیا آج تک ہم نے کبھی اسلامی مہینے کے مطابق، اسلامی دن کے مطابق ہم اس دن اور اس مہینے کا پتہ ہو؟ اب جس طریقے سے دوسری جو انگریزی کی تاریخ ہوتی ہے، ڈیٹ ہوتی ہے، مہینہ ہوتا ہے، ہفتہ ہوتا ہے، اسی حساب سے ہم چل رہے ہوتے ہیں، اسی حوالے سے ہمیں ساری چیزوں کا معلوم اور پتہ ہوتا ہے۔ اب ایسے ہی رجب کا جو مہینہ ہے، اب اس رجب کا اور اسی مہینے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و سعادت ہوئی، اور اسی مہینے کے اندر جو ہمیں 5 وقت کی نماز ملی ہے، جو معراج پر آپ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا، تو اس وقت ہمیں جو رجب کا مہینہ تھا تو ہمیں 5 نمازیں ملی تھی۔ یہی وہ رجب کا مہینہ ہے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہودیوں سے، ان نصرانیوں سے کوئی جھگڑا، کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، تو پھر بھی جا کے انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں میں ملی تھی۔ یہ وہی مہینہ ہے، یہ وہی رجب ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جو خلیفہ چہارم میں پاک پیغمبر علیہ السلام سے محبت اور عقیدت رکھنے والے تھے۔ تو اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے جب ہجرت کی تھی تو اسی طریقے سے پاک پیغمبر علیہ السلام معراج پر گئے تھے، اور آپ علیہ السلام کو جو نمازیں دی گئی تھی، جو تحفہ دیا گیا تھا، وہی تحفہ بھی یہی رجب کا مہینہ تھا۔ تو اب اس سے ہم نے کیا لینا ہے؟ اب اس رجب کے مہینے میں کیا کچھ واقعات پیش آئے؟ اسی رجب کے مہینے میں 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ ولادت کا بھی ہے اور شہادت کا بھی ہے اور معراج کا بھی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اسی پر ہجرت بھی کی تھی، اور اسی پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا۔ تو پاک پیغمبر علیہ السلام کے طور طریقے، آپ کی زندگی کو کس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے جسم پر، اپنے اعضاء پر
اپنی زندگی پر، اپنے گھروں پر، اپنے بچوں پر، اپنے والدین، رشتہ دار، قوم، قبیلے پر کس طرح پیش کیا تھا؟ تو نماز کا جس طریقے سے ہمارے اوپر فرض اور واجب ہو چکی تھی، کس وقت ہو چکی تھی؟ تو رجب کا مہینہ تھا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے معراج کی تھی، تو آپ علیہ السلام کو 50 نمازیں دی گئی تھی، ان 50 کی جگہ پر 5 دی گئی، اور 5 کا بدلہ اور 5 کا ثواب 50 کے مقابل ہوا۔ تو اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، اس چیز کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، اس چیز کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ نماز کی فرضیت کتنی ضروری اور کتنی عام ہے، کلمے کی ضرورت کتنی عام اور کتنی زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے اسلام پر چلنا اور پاک پیغمبر علیہ السلام کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی زندگی، آپ کا معاشرہ پر چلنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ آج تو ہمیں ہر چیز یاد ہے، آج تو ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن بات جب آتی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کی تو ہمیں یاد نہیں آتی، آپ کی زندگی کی بات کی جائے تو ہمیں یاد نہیں آتی، آپ کی طرز حکومت یاد کی جائے تو ہمیں یاد نہیں آتی ہے، آپ سے محبت یاد کی جائے تو یاد نہیں آتی ہے، آپ کی ختم نبوت پر ڈٹ کر رہنا ہمیں یاد نہیں آتا، آپ کی سنت پر چلنا ہمیں یاد نہیں رہتی، باقی ہر چیز دنیا کے معاملات، اپنی زندگی کس طریقے سے ہم نے کمانا اور اپنے گھر بار بچوں کو کھلانا، یہ سب چیزیں یاد رہتی ہیں، لیکن بات جب اللہ اور اس کے رسول کی آتی ہمیں یاد نہیں رہتی۔ تو یہ سب سے بڑا اللہ کا غضب اور اللہ کا کار آتا ہے اس وقت جس اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر علیہ السلام کو ہماری طرف بھیجا، تو اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کو بھیجا تھا، کسی قوم، کسی بستی، کسی علاقے، کسی گلی، کسی خاندان، کسی لوگوں کے لیے خاص کر کے، لیکن وہ پاک پیغمبر علیہ السلام کسی دن، کسی مہینے، کسی لوگ، کسی قوم، کسی قبیلے کے لیے، کسی کالے اور کسی گورے کے لیے خاص نہیں بھیجے، بلکہ ساری عالم انسانیت میں، شمال اور جنوب میں، مشرق و مغرب میں، کالے گورے ساروں کے لیے خاص کر کے بھیج دیا پاک پیغمبر علیہ السلام کو، آپ کی ختم نبوت کو ساروں کے لیے بھیجا، پاک پیغمبر علیہ السلام کا آنا، آپ کی سیرت پر چلنا، آپ کے کردار، آپ کی زندگی پر اپنی زندگی بسر کرنا، آپ علیہ السلام کا آنا مبارک تھا، آپ علیہ السلام کی تعلیمات مبارک تھی، آپ کی زندگی مبارک تھی، آپ کا معاشرہ مبارک تھا، آپ سے محبت کرنے والے مبارک تھے، آپ سے عقیدت رکھنے والے مبارک تھے، آپ کی زندگی بسر کرنے والے مبارک تھے۔ کیا آج ہم اس مبارک چیز کو، اپنے آپ کو مبارکباد کے پیشوا کیوں نہیں کھلاتے؟ آج اس چیز کو اپنا کر اپنے آپ کو مبارکباد کا پیشوا کیوں نہیں کھلاتے؟ یعنی مبارک سے وہ چیز مراد ہے کل پاک پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ہم اپنی نظریں تو اٹھا سکے، اپنے آپ کو پیش کر سکے، اس وقت کی ذلت سے بہتر ہے ہم ان مبارک چیزوں کو، ان مبارک کاموں کو، ان مبارک کلموں کو، ان مبارک نمازوں کو ادا کریں۔ ان مبارک چیزوں سے مراد نماز کی ہم ادائیگی کریں، قرآن پاک کی ادائیگی پڑھتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، آپ علیہ السلام سے محبت کریں، آپ کی سیرت کو اپنائیں، آپ کے معاشرے کو دیکھیں، آپ سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں سے محبت کریں۔ قرآن پاک کی آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء سے محبت کریں، علماء انبیاء کے وارث سے، جس طریقے سے چاندنی اور زیورات کے بھی مالک ہے، تو ایسے پاک پیغمبر علیہ السلام کے بعد اب اس کے بعد کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، مالک وہی بنے گا جو علم کا مالک بنے گا۔ آپ کی وراثت میں جو بچا ہے وہ قرآن و سنت ہمارے پاس ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں جو چھوڑ کر کے، جو ہمیں دے کر کے، وہ قرآن و سنت ہے۔ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں، قرآن و سنت کو ہم سینے سے لگائیں، اپنی زندگیوں میں قرآن و سنت سے روشناس کرائیں، قرآن و سنت کو ہم اپنائیں اور قرآن و سنت سے محبت کریں، کہ قرآن و سنت اللہ کا قرآن اور پاک پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات، قرآن متن ہے اور حدیث و مبارک کا شرع ہے، ایک چھوٹا میدان اور ایک بڑا میدان۔ اب اللہ رب العزت نے واضح پیغام نہیں دیا اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے حدیث کے ذریعے سے اس کی تشریح ہو گئی، ہر مسئلہ
قرآن پاک میں نہیں، اب قرآن پاک کے بعد حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے۔ اب ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں، قرآن و سنت سے اٹھائیں، غیروں کی چیزوں کو ہم نہ اٹھائیں۔ جو چیز ہمارے پاس موجود ہے اس چیز سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ جو چیز ہمارے پاس نہ ہو تو ہم کسی کے پاس نہیں جاتے، جو چیز ہمارے پاس ہو تو ہم کسی کے پاس نہیں جاتے۔ جو چیز ہمارے پاس موجود ہے قرآن و سنت، تو ہم غیروں کے پاس کیوں جائیں؟ غیروں سے معاشرے کیوں مانگے؟ غیروں کی تعلیم کیوں حاصل کریں؟ غیروں کی سیرت کو کیوں اپنائیں؟ غیروں کا طرز کیوں لیں؟ قرآن و سنت جب ہمارے پاس ہے، اسلام جب ہمارے پاس ہے، معیشت معاشرت ہمارے پاس ہے، پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ہمارے پاس ہو، خلفائے راشدین کا نظام جب ہمارے پاس ہو، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن و سنت کو کا دامن کو ہم پکڑ کے رکھے، علم کو لہراتے ہوئے اللہ کا علم کو لہرائے۔ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت آپ کے معاشرے کو چلنے کی توفیق اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ساتھ جڑنے کی توفیق اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کو اور ہمارے بڑے اور چھوٹے کو پورے علاقے کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسئلے کا جوڑ توڑ قرآن و سنت سے ہم لیں، اور ہر چیز کی بلا شفا قرآن و سنت سے لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر چلنے کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔